بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے 114 سورتیں نازل فرمائی ہیں۔ ان میں سے نزول کے اعتبار سے، وحی اترنے کے اعتبار سے 27 نمبر جو سورت ہے وہ سورۃ البروج ہے، اور قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 85 نمبر جو سورت ہے وہ سورۃ البروج ہے۔ سورتوں کے جو نام ہیں یہ اللہ رب العزت نے خود بتائے ہیں، اور ان کی وجوہات مختلف ہیں۔ بعض سورتوں کے پہلے لفظ سے اس سورت کا نام رکھا گیا، جیسے سورت یاسین، سورت طٰہٰ، اس کا آغاز ہی اسی لفظ سے ہو رہا ہے، اور بعض سورتوں کے آخری لفظ سے اس سورت کا نام رکھا گیا، جیسے سورت الماعون ویمنعون الماعون۔ اور بعض صورتوں میں کوئی خاص واقعہ ایسا ہوتا ہے جس وجہ سے اس سورت کا نام ہوتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ، اس میں ایک گائے کا واقعہ ہے تو سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ۔ بسا اوقات پہلی آیت کے لفظ سے اس سورت کا نام ہوتا ہے، جیسے سورۃ الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اسی طرح یہ سورت ہے والسماء ذات البروج، تو اس کا نام سورت کا سورۃ البروج ہے۔ اس کا ترجمہ آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ برج کی جمع ہے بروج۔ برج کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی ابری ہوئی چیز، جو اونچی چیز ہو اس کو برج کہتے ہیں۔ عام طور پر دیوار کے اوپر اگر وہ چھوٹے چھوٹے سے پتھر رکھ دے تو کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی برجیاں رکھ دی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں دیوار کے اوپر جو بسا اوقات مساجد کے باہر بھی لگے ہوتے ہیں۔ تو آسمان پر جو تارے جمع ہوتے ہیں اور وہ ابرے نظر آتے ہیں تو اس کو بروج کہتے ہیں۔ تو یعنی قسم ہے اس آسمان کی جو تاروں کے جھرمٹ والا ہے، برجوں والا ہے۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی روز قیامت۔ وشاہد ومشہود، اور قسم ہے ہر حاضر کی اور جہاں حاضر ہوا گیا، دیکھنے والے کی اور جس کو دیکھا گیا۔ دیکھنے والے میں ساری انسانیت، جس کو دیکھا گیا ہر شے جس کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، یعنی ہر شے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 قسمیں اٹھائی، آسمان کی قسم، روز قیامت کی قسم، دیکھنے والے کی قسم، اور جس چیز کو دیکھا گیا اس کی قسم۔ 4 قسم۔ یا رب العالمین، آپ کا کلام تو ویسے ہی بہت سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، بتاؤ اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ کسی کی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے سچا کلام کس کا ہے؟ کسی کا نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ 4 قسمیں اٹھا کر ایک بات کہتے ہیں، قتل اصحاب الاخدود،
کھائیوں والے لوگ ہلاک ہو گئے. اخدود کھائی گہرائی، یعنی کسی چیز کے اندر گہری کھدائی جب کر دی جائے تو اس کو اخدود کہتے ہیں. تو کھائیوں والے گہرائیوں والے ہلاک ہو گئے. وہ کھائی یا وہ گہرائی کیسی تھی؟ الناری ذات الوقود، وہ ایک آگ تھی جو بڑی بھڑکنے والی تھی. اذ ہم علیہا قعود، جب وہ لوگ اس آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ خود گواہ ہیں اپنے اس جرم پر جو وہ مومنوں کے ساتھ کرتے رہے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا ان مومنوں سے مگر یہ کہ وہ ایمان لا چکے ہیں ایک اللہ پر جو پوری طرح غالب ہے، تعریف والا ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے پاس بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر گواہ ہے. یہ کیا واقعہ تھا؟ کھائی والے، گہرائی والے، اس کے اندر آگ جلانے والے اور اس کے اوپر بیٹھنے والے اور مومنوں کے ساتھ ظلم کرنے والے، خود اپنے ظلم پہ گواہ بھی ہیں. انہوں نے مومنوں سے یہ انتقام صرف اس وجہ سے لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں. ان کا ان کے ساتھ اس کے علاوہ اور کوئی جھگڑا نہیں تھا اور کوئی اختلاف نہیں تھا. صرف ایمان کی بنیاد پر اختلاف ہوا اور کافروں نے مومنوں کو آگ کی کھائیوں میں پھینک دیا اور اوپر بیٹھ کے مذاق کرتے رہے. ان کا جرم صرف وہ تھا. یہ کیا واقعہ ہے؟ اس واقعے کی پوری تفصیل جو ہے وہ ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، اس میں وہ تفصیل موجود ہے اور وہ تفصیل ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں اس کے اندر موجود ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ کو لفظ بلفظ سنائی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثیں، ویسے تو ساری وہ حال ہے لیکن بعض احادیث ایسی ہیں کہ جن کے الفاظ اور ان کلمات کے ساتھ انسان کا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک یہ روایت ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، یہ غلام تھے. رومی سے بھی سمجھ آ جاتی کہ روم کے علاقے سے تھے. کسی نے وہاں سے پکڑا، لا کر مکے میں بیچ دیا. غلامی کی زندگی گزارنے لگے اور غلامی کی زندگی میں ان کو دنیا جہاں کی بادشاہت مل گئی، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا کر دی. مسلمان ہوئے تو ان کا جو مالک تھا ان پر ظلم کرتا تھا، ستم کرتا تھا. کیوں مسلمان ہوا ہے؟ ان کے ساتھ بہت زیادتی کرتا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر شکایت کرتے، حضور جب سے کلمہ پڑھا ہے نا زندگی مشکل ہو چکی، جب سے ایمان کی دولت ملی ہے تو پریشانیوں نے گھیر لیا ہے. تو آپ نے ان کو یہ حدیث سنائی. اے صہیب رضی اللہ عنہ، میرے پاس بیٹھ، میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں تاکہ ان کو تسلی ہو جائے، ان کا دل ذرا ٹھہر جائے، مضبوط ہو جائے اور ان کو اپنے ان چھوٹے چھوٹے ظلموں کے اوپر پریشانی نہ ہو. تو آپ نے ان کو یہ حدیث سنائی. صہیب کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کان فی من کان قبلکم ملک، تم سے پہلے زمانے میں یعنی بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا. وکان لہ ساحر، اس کا ایک جادوگر تھا. بادشاہ نے اپنا جادوگر پال رکھا تھا کہ جو بھی بادشاہ کے خلاف کوئی حرکت کرے تو یہ جادوگر اس آدمی پہ جادو کرتا
اور اس کو اپنی پڑ جاتی اور وہ بادشاہ کے خلاف کوئی سوچ نہ سنتا۔ فلما کابرا، بادشاہ کا وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، قال للملک، اس نے بادشاہ سے کہا انی قد کبرت، میں کافی بوڑھا ہو چکا ہوں، اب آپ ایسا کرو فبعث الی غلاما اعلمہ السحر، ایک غلام بچہ مجھے چاہیے جس کو میں جادو سکھا دوں، چھوٹا بچہ ہوگا تو جلدی سیکھ جائے گا اور وہ اس کی عمر ذرا قدرے لمبی ہوگی اور آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا، کوئی بچہ ایسا ہو جو بہت ٹیلنٹ والا ہو، وہ بچہ مجھے دو۔ فبعث الیہ غلاما یعلمہ، ہوا ایسے کہ بادشاہ نے اپنے پوری رعایا کے اندر اعلان کروا دیا کہ جو سب سے ذہین بچہ ہے اس کو میرے پاس لایا ہے۔ پوری رعایا میں جب سروے کیا گیا تو جو سب سے ذہین بچہ تھا وہ بادشاہ کے پاس لایا گیا اور شاہی مہمان بنا دیا گیا۔ اب بادشاہ نے اس کو اپنے گھر کے پاس ٹھہرایا اور اسے کہا کہ تم فلاں جادوگر کے پاس جا کر جادو سیکھا کرو۔ فکانا فی طریقہ اذا سالک راہب فقعد الیہ، ہوا یہ کہ بادشاہ کے گھر سے اس راہب کے، اس جادوگر کے گھر تک کچھ فاصلہ تھا اور اس کے درمیان میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جہاں ایک راہب بیٹھا کرتا تھا۔ عیسائیت کا دور تھا تو عیسائیوں کے بڑے عالم کو راہب بھی کہتے تھے، ایک بڑا عالم تھا عیسائیوں کا تو وہ اس راستے میں ہوتا تھا۔ تو یہ بچہ چونکہ بڑا ذہین تھا، جب یہ اس طرف جاتا تو حالات پر بڑا غور و فکر کرتا۔ اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک بزرگ ہے جو اپنی عبادت میں مصروف ہے، فقعد الیہ وسمع کلامہ، یہ اس کے پاس چلا گیا اور اس کی بات سنی، فاعجبہ، اس کو یہ بات بہت اچھی لگی۔ اب اس کا کام یہ ہوا کہ روزانہ جاتے بھی اس کے پاس بیٹھ جاتا اور واپس آتے بھی اس کے پاس بیٹھ جاتا، اور جب 2-3 دن اس کی روٹین خراب ہوئی، یعنی جاتے وقت بھی لیٹ پہنچا اور آتے وقت بھی لیٹ پہنچا پہلے سے، تو ضربہ الساحر، تو ساحر نے، جادوگر نے اس کو مارا، فشکا ذلک الی الراہب، جادوگر کہتا ہے لیٹ کیوں آتا ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی۔ تو اب اس نے جا کر اس راہب سے کہا کہ اگر میں گھر جاتا ہوں تو بادشاہ مجھے ڈانٹتے ہیں اور اگر ادھر آتا ہوں تو جادوگر مجھے ڈانٹتا ہے، تو میں اب کیا کروں؟ جب ایسا مسئلہ ہو کہ دین کی خاطر، اپنی ذات کو بچانے کی خاطر دونوں طرف سے مشکلات کا سامنا ہو، تو ذو معنی لفظ بولا جا سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے ایسا لفظ جس سے 2 معنی نکلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذو معنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا ایک مرتبہ آپ جنگ میں گئے تو جنگ کے اوپر آپ نے نا ایک جاسوس آدمی کو پکڑا، اسے کہا کہ بتا، صحیح سے بتا۔ اس نے کہا آپ مجھے بتاؤ گے آپ کون ہو؟ فرمایا ہاں میں بتاؤں گا، پہلے تم بتاؤ تم کون۔ اس نے ساری اپنی صورتحال بتا دی۔ تو جب اس نے کہا آپ کون ہو، آپ نے فرمایا ہم انسان ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ ہم عرب سے آئے ہیں۔ اب عرب سے بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔ اب آپ نے اپنا بتا تو دیا لیکن ساری تفصیل بتائی۔ تو اب اس راہب نے یہ کہا کہ یہ بادشاہ کا گھر ہے، یہ جادوگر کا گھر ہے، یہ میں درمیان سے ہوں، اگر بادشاہ پوچھے نا تو لیٹ کیوں آیا، تو اشارہ کر دینا ادھر سے لیٹ آیا، ادھر سے۔ اب یہاں کھڑا ہو کے ادھر سے لیٹ آیا، وہ تیرے دل میں راہب ہوگا اور اس کے ذہن میں جادوگر ہوگا، ادھر سے لیٹ آیا۔ اور جب تو جادوگر کے پاس پہنچے تو کہنا ادھر سے، بادشاہ کا نام نہیں لینا، ادھر سے لیٹ آیا۔ ادھر سے یہ سمجھ رہا ہے کہ درمیان والے راستے سے، اور وہ سمجھے گا پچھلے گھر سے لیٹ آیا۔
نام نہیں لینا. اگر وہ کہ بادشاہ کے گھر سے تو پھر تو یہ غلط بیانی ہو گئی, اور اگر اس کو کہے کہ جادوگر سے لیٹ آیا تو پھر بھی کیا ہو گئی, غلط بیانی. ذو معنی کا معنی یہ ہے کہ جس کے دو مفہوم نکل سکتے ہوں, ایک صحیح اور ایک غلط. سمجھنے والا جو مرضی سمجھے آپ وہ کہیں. تو یہ ایسے حالات ہیں جب دشمن اور معاملات کی خرابی ہو تو بادشاہ کو پاس جاتا تو وہ کہتا ادھر سے لیٹ آیا, جب ادھر سے جاتا تو کہتا ادھر سے لیٹ آیا. ایسے ہی کام چلتا رہا اور وہ راہب کے پاس بات کو سیکھتا رہا, دین کو سیکھتا رہا, حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا, کہتے ہیں حابسنی الساحر فبینما هو كذلك اذ اتى على دابة عظیمة قد حبست الناس. میں جب جادوگر سے واپس آیا تو راستے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے اور اس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے. ادھر بھی بہت سارے افراد کھڑے ہیں, دور کھڑے, اور ادھر بھی راستہ بند ہے, بلاک ہے. تو یہ ذہین لڑکا تھا, اس نے کہا کیا ہوا, تو یہ لوگوں کو کراس کرتے ہوئے آگے تک پہنچ گیا. جب آگے تک پہنچا تو اب اس کے ذہن میں ایک بات ہے, بادشاہ یعنی جادوگر یہ کہتا ہے جو چاہوں میں کر سکتا ہوں. راہب کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ کرنے پر قادر نہیں. جادوگر کہتا ہے نفع نقصان کا میں مالک ہوں, جس کو چاہوں نقصان دے دوں, جس کو چاہوں نفع دے دوں. اور وہ راہب کہتا ہے نفع نقصان کا مالک ایک اللہ تعالی ہے. آج میں آزماروں کہ راہب کی بات سچی ہے یا بادشاہ وہ جادوگر کی. اس نے نیچے سے ایک کینکر پکڑا اور اس نے کہا اے اللہ, اگر راہب کا دین سچا ہے تو آج ذرا اس کینکر سے اس اژدہے کو مار کے دکھا. اس نے کینکر اس کی طرف پھینکا تو اژدہا بڑا تھا, وہ مر گیا. اب اس کو سمجھ آ گئی کہ راہب کا دین درست ہے, ورنہ چھوٹی سی کینکری سے وہ سانپ اور بڑا اژدہا کیسے مرتا, نہیں مرتا. اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ بادشاہ کا یہ چھوٹا جادوگر بھی بہت بڑا جادوگر بن چکا ہے, لیکن اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ جادوگر جھوٹ بولتا ہے اور یہ راہب سچ بولتا ہے. اب وہ لوگ اس بچے کو بھی بڑا جادوگر سمجھنے لگے. اس نے جا کر اگلے دن راہب کو یہ بات بتا دی کہ کل ایسا ہوا تھا. اس راہب نے کہا بیٹا کہ آج کے بعد اے بنیا انت اليوم افضل منی, تو مجھ سے بھی افضل ہو چکا ہے, لیکن یہ ہے کہ وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ, اب تیری آزمائش کا وقت شروع ہو چکا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھ, فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيْهِ, اگر تجھے آزمائش میں ڈالا جائے تو میرا نہ بتانا, بادشاہ بڑا ظالم ہے, میرا نہ بتانا. اب ہوا کیا کہ بادشاہ کا ایک وزیر تھا. بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ آنکھوں سے نبینا ہو گیا, اور بادشاہ کے اس وزیر سے کہا گیا کہ جا تو بھی اس کے پاس جا, اس چھوٹے جادوگر کے پاس, تو وہ تیری آنکھیں ٹھیک کر دے گا. اس نے کہا جادو سے آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں؟ اس نے کہا ہاں, اس کے پاس جاؤ اور وہ تمہاری آنکھوں کو ٹھیک کر دے گا. اس سے پہلے اس نے ہمارے کئی بیماروں کو ٹھیک کیا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ, وہ بچہ ہے وہ مادر زاد نبینے کی بینائی واپس کر دیتا ہے اور پھل بہری کی بیماریاں بھی ختم کروا دیتا ہے. اس نے کہا اچھا. اب وہ بچے کا اللہ تعالیٰ پر بڑا پکا یقین ہو چکا ہے. اس کے پاس اگر کوئی نبینا شخص آتا تو یہ کہتا کہ پہلے یہ میرے سامنے اقرار کر, ایک اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تیری مشکل کو حل کرنے والا نہیں ہے. اگر وہ اقرار کر لیتا
وہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر کے نبینے کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دیتے اور پھول بحری والے سے کہتا اقرار کر اللہ تعالیٰ کی نفع نقصان کے سوا اللہ کے سوا کوئی اس کے مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، تو وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتا۔ تو جب وہ مان لیتا تو پھر وہ اس کے پاس اس کے لیے دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا۔ تو بادشاہ کا یہ وزیر یہ سن کر اس کے پاس گیا اور اس کو جا کے کہنے لگا یہ سارے تحفے تیرے لیے میں لے کر آیا ہوں۔ وزیر تھا، بڑے تحفے لے کر گیا۔ فاتاہ بہدایا کثیرہ، کہنے لگا ہا ہونا لکا اجمع، یہ سارے تحفے تیرے لیے ہیں بیٹے، ان انت شفیتنی، اگر تم مجھے شفا دے دینا تو یہ سارے تحفے تیرے۔ اس بچے نے کہا انی لا اشفی احدا، وزیر محترم میں کسی کو شفا نہیں دیتا، انما یشفی اللہ، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ فَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ، اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ اب اس نے اس کو توحید کی دعوت دی، تو اس نے کہا کیا بادشاہ کے علاوہ بھی تیرا اللہ ہے؟ اس نے کہا یہی تو بات ہے، اگر تو شفا لینی ہے تو اللہ کی توحید کے اوپر آ جا تو میں اللہ سے دعا کر کے تجھے شفا لے لوں گا، اور اگر نہیں تو جا واپس چلا جا۔ اب جو نبینہ ہو بیمار ہو اس کو تو یہ باتیں چھوٹی لگتی ہیں، حقیقت میں بڑی ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے بادشاہ کی کوئی پرواہ نہیں، تو جو کہتا ہے نا میں اپنی زبان سے کہتا جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ مجھے شفا ملنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ تم کہہ کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، میری ہر شے کا مالک ایک اللہ ہے۔ اس نے کہہ دیا، اس نے اپنے ہاتھوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی۔ اب ہوا کیا، فَأَتَى الْمَلِكَ، جب صبح ہوئی تو یہ وزیر اس اپنی پارلیمنٹ میں آیا، فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، تو وہاں آ کر بیٹھ گیا جیسا کہ پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ تو بادشاہ نے آج اس کو دیکھا کہ یہ تو آج دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کے پوچھا من رد علیک بصرک، وہ تیری نگاہیں واپس کیسے آ گئی، تیری آنکھیں تیری نظر کیسے واپس آئی؟ اس نے کہا رد علی بصری ربک وربی اللہ، میری نگاہ میرے رب نے اور تیرے رب نے واپس کر دی۔ جب بادشاہ کو کہا کہ میرے اور تیرے رب نے واپس کر دی، بادشاہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا وَلَكَ رَبٌ غَيْرِي، اور میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب۔ پہلے اس راہب کے اندر ایمان تھا، پھر اس بچے میں آیا اور پھر اس وزیر میں آیا، اور ایسا آ گیا کہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو سزا دینے لگا، اتنی سزا دی کہ بتا کہ تجھے یہ پٹی کس نے پڑھائی ہے، تجھے یہ بات کس نے بتائی ہے کہ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو وہ مالدار انسان تھا، ناز و نعمت میں پلنے والا تھا، بہت زیادہ تکلیف برداشت نہیں کر پایا۔ حتی دل علی الغلام، اس نے بتا دیا کہ مجھے یہ ساری باتیں کس نے سکھائی ہیں، تیرے اس غلام جادوگر نے سکھائی۔ اس کو پکڑ لیا گیا، اس بچے پر بھی ظلم کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا کہ اس بچے سے بھی برداشت نہ ہوا، اس نے بھی بتا دیا کہ مجھے یہ باتیں کس نے سکھائی ہیں، راہب نے سکھائی۔ اب راہب کو بلا لیا گیا، اب راہب سے بادشاہ کہنے لگا کہ اس کلمے کو چھوڑ دے۔ میں مختصر کروں، جب راہب کو بلایا گیا، پہلے وزیر بھی ظلم نہ سہ سکا، بچہ بھی ظلم نہ سہ سکا، لیکن جب راہب کو بلایا گیا وہ اپنے دین پہ مضبوط ہوا۔ فدعا بالمنشار، یہ کوئی
جذباتی بات نہیں ہے، حقیقت ہے۔ بادشاہ نے اتنا ظلم کیا، جب وہ نہ مانا تو وہ آرا لے کر آ گیا۔ ایک ہوتی ہے چھری، اس سے ذبح کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ ایک ہوتی ہے آری، جس کے آگے کٹ ہوتے ہیں۔ تصور کرے کہ اگر آری پھیری جائے تو وہ جلدی سے ذبح تو نہیں ہوگا، چھری سے تو جلدی سے رگیں کٹ جائیں، لیکن اگر آرا پھیر دیا جائے، آری، تو بہت مشکل ہوگا۔ تو وہ بڑا آرا، جو اس وقت تو یہ مشینری اس طرح ہی تھی کہ دو آدمی ایک ادھر سے پکڑتا اور ایک ادھر سے، اور ایسے ایسے وہ آرا لایا گیا۔ فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِي مَفْرَقِ رَأْسِهِ، دو آدمی اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے اور اس کے سر کے اوپر آرا رکھا اور اسے کہا کلمہ چھوڑ دے، چھوڑ دے۔ وہ نہ مانا تو اس آرے کے ساتھ اس کے سر کو چیرا گیا۔ فی مفرق رأسی، اوپر سے سر کو چیرا، چہرے پر آئے، ناک کو چیرا، منہ کو چیرا، گردن کو چیرا، سینے کو چیرا۔ حدیث کے الفاظ ہے حتیٰ وقع شقا، حتیٰ کہ اس کے دو ٹکڑے کر کے دو طرف گرا دیا۔ تصور میں جا کر سر پہ وہ جب آرا اس طرح چلا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اتنی جلدی سے جان تو نہیں نکل گئی ہوگی۔ سر کا زخم اندر ہڈی کو کاٹ کے اس کے چہرے، اس کے گلے، اس کے سینے، اس کے دو حصے کر دیے گئے اور اس کو گرا دیا گیا، اور بادشاہ اس کے درمیان میں پھرنے لگا، درمیان میں چلنے لگا۔ ثم جیء بالغلام، ثم جیء بالوزیر، پھر اس کے وزیر کو لایا گیا۔ پہلے غلام کو پکڑا، پھر اس کو پیچھے کیا، پھر اس کے جو وزیر تھا اس کو لایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ بات چھوڑ دے ورنہ تجھے بھی دو ٹکڑے کر دیے جائیں۔ جب وزیر نے راہب کی اس استقامت کو دیکھا، اس کا بھی دل مضبوط ہو گیا۔ اس نے کہا بادشاہ دو ٹکڑے کرنے تو کر دے، میں اس دین سے واپس نہیں آؤں گا۔ اس کے سر پہ بھی آرا رکھا گیا اور اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، دونوں جنت میں پہنچ گئے۔ پھر بچے کو وہاں کھڑا کیا گیا، لیکن بادشاہ نے سوچا کہ بچہ ہے، ذہن کا کچا ہے، اس کو اور طریقے سے ڈرائیں گے تو شاید ڈر جائے گا، اور یہ بڑے کام کا بچہ ہے، اس کو بچا لینا بہتر ہے۔ بادشاہ نے کہا اذهبوا به الى جبل کذا و کذا، اے فوج، اے میرے سپاہیوں، اس کو پکڑو اور فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ۔ فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهُ، جب اوپر پہنچ جاؤ نا، اگر تو یہ اپنے دین سے واپس آ جائے تو اس کو لے آنا، ورنہ اس کو وہاں سے گرا دینا، تاکہ بچہ چڑھے گا تو گھبرائے گا، جب اوپر تک جائے گا نیچے دیکھے گا، اس کو اپنی جان کا ڈر آئے گا، بچہ مان جائے گا۔ لیکن بچہ اپنے سے پہلے دونوں کا شہید ہونا دیکھ چکا تھا، اس کا دل بھی مضبوط ہو چکا، اور اللہ سے اس کا تعلق پہلے ہی بڑھا تھا۔ وہ تو دعا کرتا تو نبینے کی آنکھیں واپس آ جاتی، پھول پہلیاں واپس آ جاتی، درست ہو جاتی۔ تو یہ جب اوپر گیا تو چڑھتے چڑھتے اس نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے میں اکیلا، میں ان سے دوڑ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، چھوٹ نہیں سکتا، لیکن ایک تیری طاقت ہے، ایک ان کی طاقت ہے، ان کی طاقتیں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں، اگر تو بچانے پر آئے تو یہ مار نہیں سکتے۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ اب مجھے نہیں پتا کہ تو نے کیسے بچانا ہے، لیکن تو مجھے بچا کے دکھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلِ، جب اوپر پہنچ گئے نا تو پہاڑ حرکت میں آیا، پہاڑ میں زلزلہ آیا، فَسَقَطُوا، سارے ہی گر گئے۔ وہ مالک ہے نا، وہ بچانے پہ آئے تو کوئی مار نہیں سکتا، وہ مارنے پہ آئے تو کوئی، اس نے بچے کے پاؤں جما دیے اور بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھاڑ دیے، بڑے بڑے جو مشقیں کرنے والے اور بڑی بڑی ٹریننگیں لینے والے سارے گر گئے، اور اس بچے کے پاؤں وہاں جم گئے، سارے فوجی زمین پہ گر کے مر گئے، اکیلا بچہ بچ گیا۔ اب اس کے پاس دو راستے تھے،
ایک تو یہ کہ بھاگ جاتا جان بچاتا، اور ایک ہے کہ واپس جا کے بادشاہ کو بتاتا کہ نفع نقصان کا تو مالک نہیں، وہ مالک ہے۔ اگر بھاگ جاتا تو پیچھے والوں کو خبر ہی نہ ہوتی۔ اس نے چاہا کہ میں بتا گیا ہوں بادشاہ کو کہ نفع نقصان کا تو مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک تو۔ جب وہ واپس آیا فقال له الملك ما فعل اصحابك، تو میں مان گیا؟ نہیں مان گیا، تو تیرے دوسرے کدھر گئے؟ کہا یہی تو بتانے آیا ہوں، وہ بچانے پر آئے تو کوئی مار نہیں سکتا، وہ مارنے پہ آئے تو بچا کوئی نہیں سکتا، وہ رب ہے تو رب نے، اس نے مجھے بچا لیا، ان سب کو مار دیا۔ اچھا پہاڑ پر تو چڑھ کے کوئی بھی واپس آ سکتا ہے، اب میں تیرا ایسا علاج کروں گا کہ تو کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ اس نے ایک اور فوج بلائی اور اس کو کہا کہ اس کو سمندر کے درمیان میں لے جاؤ، کیونکہ اس کو تیرنا نہیں آتا، وہاں جا کے اس کو پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے واپس آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو وہاں گرا دینا، تو تیر تو نہیں سکے گا نا۔ ہوا کیا، وہ اس کو لے گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اس نے پھر کہا اللہم اکفینیہم بما شئت، جہاں کوئی کام نہ آئے وہاں کون سنتا ہے؟ ایک۔ اب اکیلا بچہ اور بڑے بڑے سپاہی، اور جب درمیان میں لے کر گئے تو حدیث یہ کہتی ہے فانقفعت بہم السفینہ، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، پانی میں ایسی لہریں بنی کہ ان کی وہ کشتی ہچکولے لینے لگی۔ تو وہ رب ہے نا جو چاہے سو کر دے، اس نے وہ سارے کمانڈو زمین اس پانی میں گرا دیے اور اس بچے کو بچا لیا۔ وہ سارے گر گئے، ایسے کشتی ہلی کہ وہ سارے گر گئے اور وہ ایک بچ گیا۔ تو جب وہ بچا تو اللہ نے پھر پانی کو حکم دیا، ہواؤں کو حکم دیا، وہ کشتی کنارے پہ لگ گئی اور وہ وہاں سے اترا اور سیدھا پھر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا ما فعل اصحابک، اوے دوسرے کدھر؟ اس نے کہا بادشاہ یہی تو بتانے آیا ہوں کہ نفع نقصان کا تو مالک نہیں ہے، وہ جس کو بچانے پر آئے تو اس کو تو مار۔ اچھا تو بچ گیا؟ اس نے کہا بادشاہ بات سن، اگر تو نے مجھے مار نہیں تو میں تمہیں ایک طریقہ نہ بتا دوں؟ اس نے کہا بتا۔ تو نے اتنے فوجی پہلے مروائے پھر اتنے فوجی مروائے، تو تجھے ایک آسان طریقہ نہ بتا دوں؟ اس نے کہا بتا۔ اس نے کہا سارے لوگوں کو تجمع الناس فی صعید واحد، ایک کھلے میدان میں جمع کر دے اور مجھے ایک اونچے درخت پہ سولی دے دے، اور پھر میرے ترکش سے تیر نکال اور بسم اللہ رب هذا الغلام یہ جملے بول کے مجھے مار تو میں شہید ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا یہ تو بات ہی کوئی نہیں کہ میں سارے لوگوں کو ایک میدان پہ جمع کروں، تجھے اوپر سولی پہ چڑھاؤں، تیرا ترکش سے تیر لوں، کہوں بسم اللہ رب هذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام سے مارنا، اس بچے کے رب کے نام سے مارنا۔ اس بادشاہ کی عقل پہ پردہ پڑ گیا۔ اس نے کہا یہ تو بات ہی کوئی نہیں، اتنے میں نے اپنے سپاہی پہلے مرائے، اتنے بعد میں مرائے، اور ابھی تو بچ گیا، یہ تو ہماری توہین ہو رہی ہے، تو میں تجھے مار دوں۔ اس نے سارے اپنی رعایا کو اکٹھا کیا اور اس کو ایک اونچے درخت کے اوپر سولی دی اور اس کے ترکش سے تیر نکالا اور کہنے لگا بسم اللہ رب هذا الغلام، اس کو مارا، وہ تیر اس کی کن پٹی پہ لگا، خون کا فوارہ نکلا اور وہ بچہ شہید ہو گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ تو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا اور وہ سارے تیری سپاہی مار نہ سکے، اور جب تو نے اس بچے کے رب کا نام لیا تو پہلے ہی مرحلے میں وہ کیا ہو گیا، تو پھر رب تو نہ ہوا، رب تو وہ ہوا۔ تو سارے میدان نے کہہ لیا آمنا برب هذا الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے، آج کے بعد ہمارا رب بھی وہ ہے جو اس۔ اب ساری سپاہی کہنے کے بادشاہ بچہ تیرے ساتھ ہاتھ کر گیا،
پہلے تو یہ چاہ رہا تھا کہ کسی کو پتا نہ چلے، ایک کو بتایا، دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، ابھی تو 2-3 ہی مسلمان ہوئے تھے، بچے نے کیسا طریقہ آزمایا کہ تیری ساری رایا کو مسلمان بنا گیا، وہ بچہ تیرے ساتھ ہاتھ کر گیا۔ اب بادشاہ کو پریشانی آئی، میں تو مار ہی اس وجہ سے رہا تھا کہ کوئی اور نہ آ جائے، اور یہ تو سارے مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اب ایک ہی طریقہ ہے کہ جو اپنے اپنے دین سے واپس نہیں آئے گا میں اس کو آگ کے اندر جلا دوں گا۔ اس نے ہر گلی کے کونے میں ایک خندق کھدوائی، گہرے گہرے بہت حوض سے بنائے، اور اس کے اندر آگ لگائی، اور ہر گلی کے اندر افراد اس کے جاتے، ہر دروازے کو کھٹکھٹاتے، باہر بلاتے، ہاں جی کس کو رب مانتے، آسمان والے کو یا بادشاہ کو؟ آسمان والے کو۔ سب کو پکڑ کے اس دہتی آگ میں پھینک دیا جاتا۔ تیسری بات کو بادشاہ تمہارا رب ہے، شاید کیوں نہیں، آسمان والا تمہارا رب ہے، بچے کا رب تمہارا رب ہے، ادھر آ جاؤ۔ آپ تصور کریں کہ سامنے آگ لگی ہو، گھر کا دروازہ کھٹکے، باپ بھی، بیٹا بھی، بیوی بھی، بہن بھی، سارے سب کو ایک دم سے پکڑ کر اس آگ میں پھینک دیا جائے۔ ابھی ایک خاندان گیا ہو، دوسرے دروازے کو کھٹکھٹا کے باہر نکالا جائے اور ان کے سامنے اس آگ میں پھینکا جائے، اس آگ میں جانا کتنا مشکل ہوگا؟ اس آگ میں جانا بہت مشکل ہوگا۔ یہ حدیث میں ہے کہ ایک دروازہ کھٹکھٹایا، عورت باہر آئی، اس نے ایک چھوٹا سا شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ اپنے جسم سے لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کس کو رب مانتے ہو؟ اس نے کہا اس بچے کے رب کو ہم رب مانتے ہیں۔ اس نے کہا چلو پھر اس آگ میں، دیکھتے ہوئے اس آگ میں جانا تھا۔ وہ عورت اس کے پاس گئی تو رک گئی، فتقاصعت، وہ گھبرا گئی۔ اب وہ سوچ رہی تھی اگر میں اس بچے کو پیچھے چھوڑ دوں تو ان کافروں کے ہاتھ میں، اس کا عقیدہ بڑے ہو کے خراب ہو جائے گا، اور اگر میں جاؤں تو میں تو جیسے برداشت کروں، یہ چھوٹی سی جان کیسے برداشت کرے؟ اب وہ اپنے بچے کی نا محبت اس پہ سامنے آئی۔ حدیث میں ہے فقال لها الغلام یا امی اصبری فانک علی الحق۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دی، اور وہ بچہ کہتا ہے ماں صبر کر، تو حق پر ہے، دیکھنے میں یہ آگ ہے، حقیقت میں یہ جنت ہے۔ جب بچہ بول پڑا کہ ماں صبر کر لے، یہ چند لمحے کی بات ہے، ہمیشہ کی جنت ہے، تو ماں اپنے بچے سمیت اس آگ میں کود پڑی اور اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئی۔ وہ جو آگ لگی ہوئی تھی اس کا تذکرہ یہاں ہے، قتل اصحاب الاخدود، وہ کھائیاں خندقیں کھودنے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ النار ذات الوقود، انہوں نے آگ لگائی ہوئی تھی جو بڑی بھڑکنے والی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، وہ سارے کافر بدماش اس آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ مومنوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے تھے وہ اس کو دیکھ رہے تھے، اس پر گواہ تھے کہ ہم نے کتنی جانوں کو اس آگ کا نوالا بنایا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، انہوں نے انتقام صرف اس وجہ سے لیا تھا کہ یہ ایک اللہ پر ایمان لا چکے۔ کون سا اللہ؟ جو بڑا غالب اللہ، جو بڑا تعریفوں والا اللہ، آسمان و زمین کی بادشاہ اس کے پاس ہے، وہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے صدا سنائی، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے ان مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ یعنی جنہوں نے آج مسلمانوں کو آگ میں پھینکا، روز قیامت ان کو بھی آگ میں جانا پڑے گا۔ اور وہ مومن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار،
ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی. ان بچے نے کیسا صبر کیا، اس راہب نے کیسا صبر کیا، اس وزیر نے کیسا صبر کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے دے دیے، لیکن توحید پہ کمپرومائز نہیں. اور انہوں نے تو کیا تھا، کیا ایمان تھا ان لوگوں کا جو ایک نشانی دیکھ کر ایسے مومن بنے کہ سامنے آگ ہے، آگ میں جانا تو گوارا کر لیا لیکن اپنے ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو نشانی دکھا دی کہ بچہ بھی بول پڑا، اسبری یا اماں، امی صبر کر لے، فإنک علی الحق، تو حق پر ہے، ڈرتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی دکھا. پھر آگے بتایا اللہ تعالیٰ نے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. ان اخذہ علیم شدید، اس کا پکڑنا بڑا سخت ہے. لیکن وہ دنیا میں ذرا ڈیل دے کے رکھتا ہے. کافروں کو بڑی ڈیل ہے، آج بھی ڈیل ہے. آپ دیکھ لیں اسرائیل کیا کر رہا ہے، امریکہ کیا کر رہا ہے، سارے دشمن کیا کر رہے ہیں، ڈیل ہے. آج بھی بڑی ڈیل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ڈیل اس وجہ سے بھی دیتے کہ یہ ذرا اور ظلم کریں، ذرا اور گناہ کریں، تاکہ ان کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جائے. اور زیادہ ان کو سزا دینے کے لیے ذرا ڈیل دے دی جاتی ہے. اور ہمارا بھی امتحان ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلتے کہ نہیں. ان کے لیے عذاب کو بڑھانا اور ہمارا امتحان لینا، اس کے کئی مقصود ہوتے ہیں. فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. انہ هو یبدئ و یعید، بے شک وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ بھی زندہ کرے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بہت معاف کرنے والا بھی ہے اور معاف کر کے محبت کرنے والا بھی. دونوں باتیں آئیں. پکڑنے پر آئے تو اس کی پکڑ بڑی سخت، چھڑا کوئی نہیں سکتا. اور اگر بخشنے پر آئے تو اس کی مغفرت بہت زیادہ، اور وہ معاف کرنے کے بعد محبت بھی کرتا ہے. یہ دو جملوں میں ذرا بڑا مطابقت ہے. ایک ہے معاف کرنا اور ایک ہے محبت کرنا. بہت سارے لوگ دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں لیکن دل سے بات ختم نہیں کرتے. چلو ٹھیک ہے میری تو نہ صلح، لیکن اس طرح نہ دل پچھلی طرح کا نہیں آتا. اللہ تعالیٰ جب بندے کو معاف کرتے ہیں نا تو معافی کے بعد پھر اللہ رب العالمین اس بندے کے ساتھ بڑی محبت بھی کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. جب معاف کر دیتے ہیں رب العزت، پھر اس معافی کے بعد اللہ تعالیٰ انتقام نہیں لیتے، بہت محبت کرتے ہیں. محبت کی ایک اللہ تعالیٰ نے انداز یہ اپنایا، طریقہ کار یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کی زندگی کے پچھلے جو گناہ ہوتے ہیں نا، ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ کتنا بڑا معاملہ ہے. اس نے مثال کے طور پر دنیا کا بڑا گناہگار تھا، 1 ارب سے زیادہ گناہ تھے. اللہ تعالیٰ اتنے معافی کر دیتا تو یہ بڑا احسان تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے پر آتے ہیں تو وہ اتنے گناہوں کے ڈھیروں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. وہ ایک لمحے پہلے دنیا کا سب سے بڑا گناہگار ہوتا ہے اور معافی کے بعد دوسرے لمحے میں دنیا کا سب سے بڑا نیکوکار بھی ہو جاتا ہے. اس کے پاس اتنے ہی گناہ 1 سیکنڈ کے اندر وہ گناہ جو نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اگر اس کی توبہ سچی ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت معاف کرنے والا، بہت محبت کرنے والا. ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، وہ بڑی بزرگی والا ہے اور بہت بڑے عرش والا ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور عرش بھی بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا ہے؟ یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں جن کے کنارے آج تک نہیں مل سکے، آج تک نہیں. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنوں، اے انسانوں، اگر تم سارے جمع ہو کر
آسمان زمین کے کنارے سے نکل سکتے ہو تو نکلو، تمہاری ٹیکنالوجیاں ساری جمع کر لو تم، اور اپنی ساری قوتیں اکٹھی کر کے نکل کے دکھاؤ۔ لا تنفذون، تم تو نکل ہی نہیں سکتے، اللہ یہ ہے جو تمہیں نکالے، ورنہ تم نہیں نکل سکتے۔ تو یہ آسمان اور زمین اتنے بڑے، فرمایا ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کھلے میدان میں جس کے کنارے نظر نہیں آ رہے، ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہو نا، انگوٹھی چھوٹا سا چھلا، تو اس میدان کے مقابلے میں جو اس چھلے کی حیثیت ہے اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ان ساتوں آسمانوں زمین کی وہ حیثیت ہے، اور وہ کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے جیسے ساتوں آسمان و زمین اس کرسی کے مقابلے میں چھوٹے ہیں۔ اب اس کا اندازہ آپ کیا لگا سکتے ہیں؟ کوئی اتنا بڑا عرش، اتنا بڑا عرش، اتنا بڑا عرش، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ذو العرش المجید، میرا اللہ عرش والا ہے، بزرگی والا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے وہ کر دکھاتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ چاہے تو مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کی بیٹا عطا کر دے، چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلائے اور ساتھ جو ہے سارے وہاں سردار اکٹھے ہوں، آواز آسمان سے آئے لیکن سنے صرف موسیٰ علیہ السلام، باقیوں کو سنائی نہ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کر، میں بول رہا ہوں سب سنتے ہیں لیکن ایسا آواز آئے صرف ایک کو سنائی دے باقی کو سنائی نہ دے۔ فعال لما یرید، وہ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھا دے۔ فعال لما یرید، وہ سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کی آواز سنا دے اور اس کی بولی بھی سمجھا دے۔ فعال لما یرید، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی وہ دریا میں لگے تو 12 رستے بنا دے۔ فعال لما یرید، جو چاہے سو کر دے۔ وہی لاٹھی پتھر پہ لگے تو پانی نکلے، پانی پہ لگے تو راستے بنے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ تمہارا رب کر دیتا ہے، وہ چاہے تو چھوٹے سے بچے کو بھی بلا دے۔ فعال لما یرید، ہر شے پر قادر ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس ان لشکروں کے واقعات بھی آئے ہیں؟ کون سے لشکر؟ فرعون و ثمود، فرعون کی قوم کا واقعہ سنا ہے تم نے؟ ثمود قوم کی جو تباہی ہوئی سنی ہے تم نے؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، حقیقت یہ ہے کہ کافر تو ہر وقت جھٹلانے میں لگے رہتے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے پیچھے سے اپنی طرف گھیر رہا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، یہ تو قرآن مجید ہے، فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم جو تھے ان کے اندر تسلی دینے کے لیے، ڈھارس باندھنے کے لیے اور پہلی امتوں کے واقعات سنا کر ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے سنائی۔ آج ہمارے لیے بھی ہے، حالات مشکلات کے شکار ہیں، اسرائیل کیا کر رہا ہے، آگے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیفیات ہیں، ہماری اندرونی کیفیات ہمارے ملکوں میں مشکلات کا شکار ہے۔ ہمیں اپنے ایمان پہ، اسلام پہ مضبوط ہونا پڑے گا۔ مضبوط ہو جائیں گے تو کامیابی ہے، اگر پھر جائیں گے تو ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پختہ ایمان، استقامت والا ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔